ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ شروع کر دی گئی ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ 20 رمضان المبارک تک مکمل کر لی جائے گی، اور ابھی تک جو ٹوٹل ڈسٹریبیوشن ہے وہ 15,86,222 جو لوگ ہیں ان تک یہ ڈسٹریبیوشن کی جا چکی ہے، اور اس کے حوالے سے پورا ڈیٹا جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ، آپ چاہیں گے تو ڈیلی بھی شیئر کر سکتی ہوں، آپ چاہیں تو جیسے آپ کو ضرورت ہو، میں آلویز آپ کے لیے اویلیبل ہوں، چونکہ ایک نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام کو ہم سب کو مل جل کر کرنا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی غلطی ہے، کہیں کوتاہی ہے، وہ ضرور آپ بتائیں، ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فیک پروپیگنڈا نہیں، سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کان دھرنے کی بجائے اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان باتوں کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جو میں اس حوالے سے آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہے، چیف منسٹر صاحبہ کی یہ بھی ایک بہت اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مذہب کے اندر جو کام ممنوع ہے، شاید وہ رمضان المبارک کے اندر باقی شیطان قید ہو جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی والا شیطان جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی جگہ کے اوپر اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے اوپر جو پہلے کبھی نہیں ہوا، پھر سے وہ کام یہ کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے یہاں سے بندے 2-4 پکڑ لیے، 2 فلانے ڈپارٹمنٹ سے پکڑ لیے، ان کو مجسٹریٹ بنا کر بازاروں میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کاہے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ جن کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ تھلیوں اپنے جو کوئی چپڑاسی ہے اس کو کہا کہ میری جگہ پہ تو ہو آ، یہ نہیں ہوگا۔ یہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر اسٹرکٹلی بڑی جو ہے وہ انسٹرکشنز دی تھی، اور بلکہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں جن کو میجسٹریٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کی ٹریننگ کرائی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو بازاروں میں کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اگر آپ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کہیں دیکھ رہے ہیں، اگر جو آپ کو کتنی اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کتنا جرمانہ کرنے کی اجازت ہے، اگر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی اس اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس کو گرفتار اور FIR کرانے کی اجازت ہے، اور اس طرح کی مکمل طور پر ایک ٹریننگ جو ہے میجسٹریٹس کی کروائی گئی ہے۔ اور دوسری بات، چیف منسٹر صاحبہ نے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائی ہے اس حوالے سے، اور وہ ہیلپ لائن کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ اس ہیلپ لائن کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی رمضان پیکج کے حوالے سے اپنی شکایت درج کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے، کسی بھی اور محکمے کے حوالے سے اگر ان کی کوئی شکایت ہے وہ اس کے اوپر درج کرائی جا سکتی ہے، اور اس کا نمبر جو ہے وہ ہے 0800008002345۔ یہ جو ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ مکمل طور پر ہر طرح کی جو ہے وہ انسپیکشن جو ہے وہ خود کر رہی ہیں۔ آج ابھی 12 بجے تک جو فیکٹس ہیں میرے پاس کہ 1271 جو پرائس میجسٹریٹس ہیں انہوں نے 55,501 انسپیکشنز ابھی تک کی ہیں، جس کے اندر اوور چارجنگ کے اوپر 1823 جو ہے لوگوں کو چارج کیا گیا ہے، جس کے اوپر فائن جو ہے وہ لاکھوں روپے کا فائن ان کو کیا گیا ہے، 53 FIR رجسٹر کی گئی ہیں، اور 314 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس لیول کی ابھی تک مانیٹرنگ نہ پنجاب میں کسی نے کی تھی اور نہ ابھی تک یہ ہو پائی تھی۔ کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا کوئی مقصد کسی کو سزا دینا، تکلیف دینا نہیں ہے، لیکن جو کسی غریب آدمی کو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں، جو پرائس کنٹرول کے اوپر بہت کلیئر چیف منسٹر صاحبہ کی ایک زیرو ٹالرنس ہے، اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک علیحدہ سے ایک محکمہ جو ہے وہ بنانے کی ہدایت کی ہے، جو بھی پنجاب میں پھر کبھی نہیں ہوا تھا، کہ یہ 1 مہینے کی انسپیکشن نہیں ہوگی، اس انسپیکشن کو 12 مہینے جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ ہر وقت جو پرائس کنٹرول ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس کے اوپر ایک میکنزم ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو بہت جلد انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ بھی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گی۔ اس کے بعد جو یہ ایک اشتہار بھی ہم نے دیا تھا اویئرنس کے لیے، اور میں بھی دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 3 دن دیے گئے تھے تمام تاجر حضرات ہیں جو گوڈاؤنز ہیں جن کے پاس خاص طور پہ کہ ان کے پاس جو اس وقت سٹاک موجود ہے، برائے مہربانی اس سٹاک کو گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں۔ جو سٹاک ڈکلیئر نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سٹاک کو ذخیرہ دوزی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک لیگل ایکشن ہوگا۔ سو یہ بھی میری گزارش ہے کہ جن کے پاس گوڈاؤنز ہیں، جن کے پاس سٹاک ہے، ان کو برائے مہربانی پنجاب حکومت کے ساتھ یہ تمام فیکٹس شیئر کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ اگر گودام کے اندر آٹا پڑا ہے اور آٹے کی جو ہے وہ ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کو جو ہے وہ پرائز بڑھائی جائے،
اس کی اجازت قطعی طور پر بالکل کسی صورت پنجاب حکومت نہیں دے گی، اور چیف منسٹر صاحبہ کی اس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ لاہور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، جس کے اوپر جگہوں کو 2 جگہیں جو ہے ان کو سیز بھی کر دیا گیا ہے، ان کو ہم نے سرب مہر کیا ہے، اور جو ریٹ لسٹ جنہوں نے آویزہ نہیں کی تھی، آج پہلا دن ہے، جیسے میں نے کہا رمضان المبارک ہے، ہم کسی کے اوپر سختی کرنا نہیں چاہتے، لیکن گزارش کی ہے آج پہلا دن، اور جس نے ریٹ لسٹ جو اپرووڈ ریٹ لسٹ ہے اگر کسی نے اس کو آویزہ نہ کیا، اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن ہوگا۔ یہ میں گزارش کر رہی ہوں بڑی مؤدبانہ کہ برائے مہربانی اس کے اوپر جو ہے وہ کسی صورت پر کوئی غفلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آج جو ہے آج سے تمام جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 1271 ہیں، ان تمام کا علیحدہ ڈیش بورڈ بنا دیا گیا ہے، جو میں نے گزارش کی تھی کہ اب میجسٹریٹس کے اوپر بھی چیک ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس ڈیش بورڈ کے ذریعے میجسٹریٹس جو ہیں ان کی تمام کارروائی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ خود دیکھ رہی ہیں کون سا میجسٹریٹ کون سی جگہ پہ گیا، اس نے جا کر کہیں جو ہے یہ تو نہیں کیا کہ میرا فلانا جاننے والا ہے تو میں مطلب اس کو چھٹی دے دوں باقی دوسرے والوں کو پکڑ لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی حکومت میں اس کے اوپر قطعی طور پر زیرو ٹالرنس ہے۔ ایک آخری بات جو بہت دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک فیک پروپیگنڈا چل رہا تھا نعمت بناسپتی کے حوالے سے، اور بہت تکلیف ہے، ہمارے سیاسی مخالفین تڑپ رہے ہیں بیچارے، چونکہ ان کو وسیم اکرم پلس اور بزدار پلس اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے پلس کی عادت پڑی ہوئی تھی، انہوں نے نہ کبھی کوئی کام کیا تھا، اور آدم بیزار قسم کی ان کی قیادت تھی، نہ وہ کبھی کسی سے ملتے تھے۔ میری چیف منسٹر عام آدمی کے بیچ میں جاتی ہے، گلی محلے میں جاتی ہے، وہاں جا کر عورتوں سے ان کے مسائل سنتی ہے۔ میری چیف منسٹر جو ہے وہ ہر عام آدمی سے انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے مسائل پوچھتی ہیں، اس کے حل کا جو ہے وہ کوئی راہ نکالتی ہیں۔ اب یہ جو